السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ حکم ربی۔ جب بھی پردے کی بات ہوتی ہے تو اکثریت لڑکیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ حجاب از مائی چوائس، جبکہ یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ حجاب آپ کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور پردہ کرنا فرض ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 59 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن وجلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیم۔ ترجمہ: اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھا جائے تو حجاب کا لفظ مطلب بیریئر یعنی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جنس کے درمیان ایک فاصلہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، جس میں عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی کچھ باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، جیسے آنکھیں نیچی رکھنا، ایک کمرے میں اکیلے نہ بیٹھنا، اور چھونا یعنی فزیکل ٹچ منع ہے۔ اضافی طور پر جو عورتوں کو کرنا ہے وہ یہ خود کو ڈھانپنا ہے، اور ایسا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ حکم ربی ہے۔ ایک حجابی عورت کے لیے سب سے پہلا تمغہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ والی ہے، ایک شریف عورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم حجاب کروا کے عورت کو غائب کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں پردہ اس لیے کرواتا ہوں تاکہ تمہیں نمایاں کر سکوں، تم پہچان لو۔ یاد رکھیں، جو بھی لوگ پردے کو غلط کہتے ہیں، پردے کی آڑ میں جو غلط کام کیے جاتے ہیں وہ کام غلط ہیں، پردہ نہیں۔ آج کل کے دور میں ہم سب کی سوچ بس اتنی سی رہ گئی ہے کہ مغربی ثقافت کے لباس کو اپنائیں گے، ہم تو ماڈرن ہیں ورنہ نہیں۔ اس لیے جو لڑکیاں پردہ شروع کرنا بھی چاہتی ہیں، ان کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر والے ساتھ نہیں دیتے، پھر دوستوں اور رشتہ داروں کی باتیں، کیونکہ وہ لوگ ہماری انفرادیت کو تسلیم ہی نہیں کر پاتے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا صرف ایک ہی جواب ہے۔ مجھے دینی احکامات میں سب سے مشکل لگتا ہے، لیکن میں پھر بھی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، اور اوپر کا حکم مجھے میرے خالق نے دیا ہے، جس سے زیادہ مخلص میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا، خواہ مجھے یہ پسند ہو یا نہ، مجھے کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 216 میں اللہ فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یاد رکھیں، مشکل کام کے لیے محنت زیادہ ہے، مگر اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اللہ کو جانیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کس لیول پر بااختیار بنانا چاہتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں اسے لازمی پڑھیں، سمجھیں، سوچیں اور عمل کریں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک نے جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا چاندی بھی نہیں تو یقیناً کوئی قیمتی چیز ہے۔ تب بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا، ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے تو اس بزرگ نے فرمایا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی با پردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا،
ابا جان میں بدن کے کتنے حصے پر وہ کروں اور کتنا کرتا کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے یہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اے مسلم شہزادیوں، حیا اور وفا جس عورت میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں۔ پردہ کرو کیونکہ تم کسی والد کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ پردہ ایک عورت کی شان ہے، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو، اسلام کی شہزادی ہو۔ کوئی شہزادی اس طرح معمولی نہیں کہ اس پر ہر کسی کی نگاہ اٹھ جائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔